آج ہم جو سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی پہلی قسط آئی ہے اس کے بالکل شروع کے حصے کو تھوڑا گہرائی میں دیکھیں گے۔ جی بالکل۔ صلاح الدین ایک مشکل میں ہیں۔ جی ہاں، وہ ایک گہرے کنویں میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں۔ منظر کافی شدید ہے۔ اور پھر وہ خواب والی بات۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ مطلب وہ ایک لمحے کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ باہر آ گئے ہیں، شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ پر جو صلیبی نشان ہے وہ بجلی گرنے سے ٹوٹ رہا ہے۔ یہ تو امید اور ان کی جو اندرونی خواہش ہے اس کی بڑی زبردست عکاسی ہے۔ بالکل، شاید یہ صرف امید نہیں بلکہ ان کا یقین بھی ہے کہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پھر خواب ٹوٹتا ہے اور وہ وہیں کنویں میں بے ہوش ہیں۔ تو یہ امید اور جو تلخ حقیقت ہے اس کا ایک ٹکراؤ فوراً دکھا دیا گیا ہے۔ جی، یہ ان کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ اچھا، صلاح الدین کی اس مشکل کے ساتھ ساتھ کہانی ہمیں دوسری طرف لے جاتی ہے، ایبلن۔ وہاں ایک نیا کردار آتا ہے، بولن۔ ہاں، اور وہ بھی بڑے ایکشن کے ساتھ۔ رات کے اندھیرے میں قلعے میں داخل ہوتا ہے، پہرے داروں سے لڑتا ہوا۔ شروع سے ہی پر اسرار سا کردار ہے۔ جی، وہ پہنچتا ہے اپنے بھائی کونتے کے پاس جو بستر مرگ پر ہے، اور کونتے اسے کہتا ہے کہ فرانس مت جاؤ، یہیں رکو، اپنی زمین اور اپنے عقیدے کے لیے لڑو۔ اور وہ یروشلم کی بادشاہت پر بھی تنقید کرتا ہے، اپنے والد کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ہاں، لگتا ہے ان کے والد کی میراث کوئی سیدھی سادھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ فلیش بیک آتا ہے۔ اوہ ہاں، جس میں بیلن اپنے والد سے لڑ رہا ہے اور شاید ان کی موت کا سبب بھی بنا۔ یہ تو ایک دم کردار کو گہرائی دے دیتا ہے۔ بالکل، وہ کوئی سادہ ہیرو نہیں لگتا، اس کا ماضی تاریخ ہے۔ اور کونٹے کی بات نہ مان کر وہ چلا جاتا ہے تو لگتا ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ کیا وہ سامنا کرے گا یا بھاگتا رہے گا، یہ دیکھنا ہوگا۔ اس ڈرامے کی تمام ویڈیو کی پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اب آتے ہیں ذرا سیاسی منظر نامے پر۔ سلطان نور الدین اور یروشلم کے بادشاہ کے درمیان کافی سخت بات چیت ہوتی ہے۔ جی، نور الدین اپنے امیر صلاح الدین کی گم شدگی کا پوچھتے ہیں اور صاف صاف بادشاہ پر شک کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس گفتگو میں یروشلم کی تاریخی اور مذہبی اہمیت کا ذکر بار بار آتا ہے۔ ہاں، نور الدین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا حوالہ دیتے ہیں، جب شہر پرامن تھا، سب کو آزادی تھی۔ جبکہ بادشاہ جو ہے وہ صلیبی فتح کی بات کرتا ہے، گوڈفرے کی، وہ اپنی تلوار کو حق سمجھتا ہے۔ اور پھر وہ ٹیمپلر نائٹس والی بات۔ ہاں، کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو استبل کے طور پر استعمال کیا۔ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ جی، یہ کشیدگی کو اور بڑھاتی ہے۔ بادشاہ انکار تو کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں ہے صلاح الدین کی گمشدگی میں، لیکن دونوں کے بیچ شدید بے اعتمادی ہے۔ یہ صرف زمین کی نہیں، عقیدے اور تاریخ کی بھی جنگ ہے۔ جنار وہ وزیر سے ملتا ہے۔ ہاں، وہ بتاتا ہے کہ اس نے مصر میں مداخلت رکوائی اور صلاح الدین کی گمشدگی کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن وزیر اس پر شک کرتا ہے، اس کی وفاداری پر سوال اٹھاتا ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ پردے کے پیچھے ماں اور بھی سازشیں چل رہی ہیں، اندرونی دشمن بھی ہیں۔ صلاح الدین کیسے بچیں گے؟ بالن کا کیا بنے گا؟ اور یروشلم کا مستقبل، جنگ یا سیاست؟ یہ سب مل کر کہانی کو بہت دلچسپ بنا رہے ہیں۔ ان مشکل حالات میں کرداروں کے فیصلے کس چیز پر مبنی ہوتے ہیں؟ ایمان پر، وفاداری پر یا ذاتی مفاد پر؟ شاید آگے کی قسطوں میں یہ بات مزید کھلے گی۔ جی بالکل، اور یہیں سے کہانی کی اصل گہرائی سامنے آئے گی۔ اس ڈرامے کی تمام ویڈیو کی پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔